بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویوز، ٹورانٹو سے رانا سہیل حاضر خدمت ہے. آج کا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف جو ایک امید ایک آس دلائی تھی ہم نے آپ کو، یقیناً کہ ہمارے سورس نے وہ خبر دی تھی جو ہم نے کوئی 4-5 دن پہلے آپ کو دی تھی یوٹیوب کے اوپر کہ معاہدہ طے پا چکا ہے، ریسارٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ انشاءاللہ بہت جلد پائے تکمیل کو پہنچے گا اور وہ دن آنے والا ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئندہ 2-4 روز میں پتہ نہیں کس وقت یہ بیٹھک لگ جائے وہاں پر سیکیورٹی میجرز کے لیے سارا کچھ، لیکن اسلام آباد کے اندر تمام انتظامات مکمل ہیں. وہاں پر پولیس، دوسرے صوبوں کی پولیس اور خاص طور پر پنجاب پولیس اور اس کے علاوہ دوسرے سیکیورٹی کے ادارے، تمام لوگوں کو وہاں پر بلا لیا گیا ہے. کچھ عمارتیں، کچھ بلڈنگیں، کچھ ہوٹلس، ان پہ پوزیشن لیا گیا. پوزیشن ان دس سینس کہ وہاں پر جو لوگ براجمان ہو گئے ہیں تاکہ وہاں پر سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جا سکے. تو کوئی نہ کوئی اس طرح کی تو بات ہونے والی ہے جو ہمیں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں ابھی تک کہ کچھ اسلامی ممالک، خاص طور پر گلف کوپریشن جو ہیں، اس کے گلف کنٹریز کوپریشن والے جو 6 ممالک ہیں وہ آئیں گے. اس کے علاوہ وہ ترکی والے آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ یو کے اور فرانس، جرمنی بھی آئیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی آمد متوقع ہے. شاید وہ نہ بھی آئیں، لیکن جو کام کرنا تھا وہ پچھلے دنوں پہ جو 4 دن کے دورے پہ گئے ہیں فیلڈ مارشل صاحب اور جناب پرائم منسٹر صاحب، لوگوں نے ان کو بڑی تنقید کی. ظاہر ہے جی، جن کا کام تنقید ہے وہ تنقید کریں گے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام میں اس کی نیت کیا تھی، انہوں نے اچھا کام کیا یا نہیں کیا. اور خاص طور پر جب کوئی چیز رزلٹ لے کے آ جائے نا، پھر تو آپ کو گلہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں، رزلٹ نہ لے کے آتی تو شاید آپ کا گلہ بنتا بھی تھا، جی ایسے جی آنیاں جانیاں دکھا رہے تھے، ہونا وانا کچھ نہیں تھا. چند روز میں کیا ہونے والا ہے کہ غزہ کے مظالم سے جان چھوٹ جائے گی، غزہ کے لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کا حق مل جائے گا، وہاں پر ظلم اور بربریت ختم ہو جائے گی. یہی ہے نا ہماری کوشش، اسی کے لیے ایران کھڑا ہے نا. ایران کی اپنی جنگ تو کون نہیں، ایران صرف اسلامی ملک میں صرف ایران ہی کھڑا ہوا ہے نا، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. سچ بولیں تو پاکستان تو نہیں کھڑا ہوا، سعودیہ تو نہیں کھڑا ہوا، ایران ہی کھڑا ہوا ہے نا. اب آپ کا بھی نہیں پتہ، فٹافٹ دوسرے کے اوپر وہ بھی لگا دیتے ہیں نا فتویٰ بھی. تو خیر میں فتویٰ پروف ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا. لیکن بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر کسی کی گڈ ایفرٹ ہے نا تو اس کو سراہنا چاہیے. جس طرح کہ آپ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے ناقد ہیں عمران خان کے، لیکن جب عمران خان نے وہ ابھینندن والا وہ کیا تھا پائلٹ والا، تو ہم نے اس کو سراہا تھا کہ اچھا کام کیا، بڑا اچھا کام کیا. اسی طرح اگر یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا وردی والوں کے خلاف ہیں، لیکن نہیں، آپ وردی والوں کے خلاف نہیں ہیں. مان لیں، سچ مان لیں نا، نہیں ہیں آپ خلاف. اگر خلاف ہوتے تو باج بار وہ ایک پیج پہ نہ ہوتے، روزانہ جلسے میں ایک پیج پر. وہ تو جب پیج پھٹا تو پھر آپ وردی والوں کے خلاف ہوئے ہیں نا. اس طرح آپ وردی والوں کے خلاف نہیں، اب بھی آپ وردی والوں کے خلاف نہیں ہیں. صرف آپ کی فرمائش پوری ہو جائے تو آپ وردی والوں کے حق میں ہیں. میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ جانتے ہیں، سن رہے ہوں گے پروگرام بھی. وہ میں ان سے بحث نہیں کرتے، کہتے یار آپ ہمارے ساتھ بات کرو. میں کہا یا تو میرے ساتھ ٹی وی پہ آ کے بات کرو کیمرے کے سامنے. تو دوستوں میں بیٹھ کے اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی. دوستوں میں دوستی والی باتیں کریں آپ. تو ہم اپنے نہ گھر کے ماحول کو، نہ دوستوں کے ماحول کو، نہ اپنے دفتر کے ماحول کو، کسی کو بھی ہم نہ آلودہ نہیں ہونے دیتے. اس لیے جو جہاں کی بات ہو وہیں پہ کرتے ہیں. تو جی، یہ لبنان میں جنگ بندی ہو گئی ہے، 15 روزہ جنگ بندی، یہ بھی پہلے بھی چل رہی ہے یو اے ای والی. اور امریکہ سے پوچھا تھا پاکستان نے کہ اس کا ایکسٹینشن ہونے کا، ایکسٹینشن کی ضرورت کو نہیں، ایکسٹینشن سے پہلے ہی مسائل حل ہو جائیں گے. مسئلہ کیا حل ہونا ہے کہ امام خمینی صاحب کا پہلے ہی ان کا فتویٰ ہے کہ ایٹم بم جو ہے نا انسان اور انسانیت اور کائنات کو تباہ کرنے کے لیے وہ ہم کبھی استعمال نہیں کریں گے. تو اس میں تو اس کی یورینیم کی افزودگی کا تو انہوں نے اہم ہی بنایا ہوا تھا نا امریکہ نے. تو ایران نے تو ایٹم بم بنانا ہی نہیں ہے. اور ویسے بھی بقول شخص ہے کہ جو چیز ادھار ملتی ہو تو اس کو خود خریدنے کا یا خود بنانے کا کیا فائدہ. تو اللہ نہ کرے اس طرح کے حالات ہوں تو ایک ہی کافی ہے،
سمجھدار کے لیے اشارہ بھی کافی ہے۔ تو پاسداران انقلاب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے وہاں پر فیلڈ مارشل کی۔ پاسداران انقلاب کیا ہیں جی؟ ان کی وہ فورس ہے جو کہ سارے جنگی یا عسکری فیصلے کرتی ہے۔ ان کے سارے کمانڈرز ہیں، کمانڈرز الگ الگ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے سیکورٹی میجرز کے لیے سب کو اکٹھا نہیں کرتے وہ، لیکن جب فیلڈ مارشل وہاں گئے ہیں عاصم منیر تو سب کے ساتھ ملاقات کی، اور یہ بہادری ہے، جھنڈا لگا کے بات کی ہے کہ ابھی اگر کسی نے اٹیک کرنا، میں ادھر بیٹھا ہوں، یہ بھی بیٹھے ہیں، اٹیک کریں۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں میں اس طرح اس بہادری کے ساتھ جانا، اور پاکستانی طیارے جانا اور فضا سے گزر کے جانے بغیر انٹیمیشن کے، بغیر انفارمیشن کے کہ ابھی یہ پاکستان کے طیارے جا رہے ہیں، پاکستان کا پرائم منسٹر جا رہا ہے، فیلڈ مارشل جا رہا ہے، یہ ہمارے جہاز جا رہے ہیں، یہ ایک علامت ہوتی ہے نا اپنی بہادری کی۔ تو انہوں نے اپنی پوری بہادری دکھائی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ تمام مذاکرات اس وقت آلموسٹ تمام چیزیں مکمل ہو چکی ہیں۔ لبنان میں بھی امن ہو جائے گا، غزہ میں بھی امن ہو جائے گا، اور یہاں پہ بھی امن ہو جائے گا۔ ایران کے ساتھ بھی مسائل حل ہو جائیں گے، ان کے اوپر جو لگی پابندیاں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ طے ہوں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ تمام جہاں پہ امریکہ بیٹھا ہوا تھا سیکیورٹی کے نام پر اپنے اڈے بنا کے، آپ کو پتہ ہی ہے کیا نام لینا، تمام جگہ پہ اس نے قبضہ کیا ہوا تھا، اب امریکہ بھی وہاں سے چلا جائے گا، اب وہ سیکیورٹی پاکستان کرے گا۔ ابھی تک کے حالات کے مطابق تو یہی ہے، پاکستان سے وہ خود ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری سیکیورٹی کی ضمانت دیں، آپ ہمارے ساتھ کریں۔ اگر پاکستان سب کی سیکیورٹی لیتا تو پھر یہ آپس میں لڑیں گے بھی نہیں، پاکستان پھر دبکا مار کے بٹھا دیا کرے گا کہ آرام سے بیٹھو، بندے بن کے بیٹھو۔ تو یہ مسلمان ملک پھر آپس میں نہیں لڑیں گے اگر سب جگہ پہ پاکستان کی سیکیورٹی ہوگی۔ تو ظاہر ہے پھر پاکستان کے حالات بھی بہتر ہوں گے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور مقام ویسے ہی بہت دے دیا، بڑا بلند کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے مقام میں اور اضافہ کرے۔ تو دیکھیے انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ایران کا مسئلہ، غزہ کا مسئلہ، لبنان کا مسئلہ، تو اسلامی ممالک کے مسائل سارے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ بھی دعا کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، خدا حافظ۔